السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطم، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ ہو، چونکہ یقیناً آپ احباب اصال ثواب کی مجلس میں آئے ہیں۔ جس نے ابھی تک بھی اصال ثواب کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ اس نیت سے درود پاک پڑھے کہ اس سے محترم ہمارے بھائی محترم خرم صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی روح کو آپ کی طرف سے تحفہ چلا جائے۔ مل کے محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قبلہ مفتی صاحب کے صاحبزادے، آپ آج کی اس بزم کا حصہ بنے۔ ہم آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے پوری تحریک منہاج القرآن کی جانب سے ویلکم کرتے ہیں۔ بالخصوص ہماری آج کی اس بزم کا حصہ سردار نجم الثقیب صاحب بنے، اور ناظم کشمیر محترم حافظ محمد آفتاب صاحب، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بنے۔ یہ اصال ثواب کا پروگرام ہے، اور سب سے پہلے میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العلی کے حکم پر اور ان کی جانب سے ان کے صاحبزادگان ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کی جانب سے محترم قاری محمد حنیف صابر صاحب سے انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، صدمہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ان کے صاحبزادے کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، قبر کی منازل آسان فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ میں نے موقع کی مناسبت سے عنوانی موضوع کے طور پر قرآن مجید 24واں پارہ سورہ الزمر اس کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں۔ آگے جو اعلان آ رہا ہے وہ بات بڑی خاص ہے۔ فرمایا اعلان کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، وہ لوگ، اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اب ظلم تو کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے والا۔ کیوں معاف کرنے والا ہے؟ آگے اللہ نے اپنی صفت رحیمیت کا ذکر کیا اور فرمایا اس لیے معاف کرنے والا ہے کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ بڑا غفور بھی ہے اور
بولیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دو تین اس میں آیہ کریمہ میں چیزیں خاص ہیں، وہ بیان کر کے لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے تو میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے مضمون کی ابتدا لفظ قل سے کی ہے. اب قل کا معنی ہے مطلقاً کہہ دے، فرما دے، اعلان کر دے. پھر آگے جو مضمون آتا ہے پھر اسی کا اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے. تو قل ابتداً اللہ جب لاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے، جو بات آگے آ رہی ہے، وہ کوئی خاص بات ہے. وہ کوئی خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ نے اس رحمت کے ذکر کرنے سے پہلے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اعلان کروایا. محبوب تو اعلان فرما دے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب جانوں پر ظلم تو کر بیٹھے، نافرمانیاں کر تو بیٹھے، گناہ کر تو بیٹھے. اب ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو کر میری بارگاہ سے کہیں اور دور نہ چلے جانا. میں امید دلاتا کس سے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب میری رحمت سے امید رکھو. اب یہاں بات بڑی خاص ہے. بندے ہیں اللہ کے، گناہ اللہ کے حضور کیے، نافرمانیاں اللہ کی. اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کیا تو یہ اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ رب کو چاہیے تھا وہ براہ راست کہتا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا. مگر براہ راست سیدھا خطاب عوام کو نہیں کیا، انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ محبوب سے کہا میرے محبوب یہ میری بخشش کا، میری مغفرت کا، میری رحمت کا اعلان ہے، یہ تو اپنی زبان اقدس سے کہہ دے. باری تعالیٰ جب بندے تیرے ہیں، نافرمانی تیری کی ہے تو تو اعلان کر دے. تو بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے میرے محبوب امید جس چیز سے دلوا رہا ہوں اس چیز کا تعلق تیری ذات سے ہے. اس چیز کا تعلق بولیے تیری ذات سے ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری ساری معرفت، میری پہچان، میری عبادت کی معرفت، میرے حضور جھکنے کی معرفت، میری توحید کی معرفت، میرے قرآن کی معرفت، تقوی کی معرفت، زہد کی معرفت، ورع کی معرفت، تقوی، طہارت، ہدایت، نور، جو کچھ ہے یہ میری طرف سے ساری معرفتیں میرے محبوب تیرے سبب سے ہی نہیں ملی. ہر قسم کی معرفت کے اسباب تیرے سبب سے ہیں، تو سبب بنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز تیرے اسباب سے اور تیرے توسل اور تیرے وسیلے سے دوں، اور جب بخشش کی بات آئے تو درمیان سے تجھے نکال دوں؟ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر باقی ساری چیزیں میری ہدایت، انبیاء، قرآن، نور، یہ سارا کچھ اگر تیرے وسیلے سے دے رہا ہوں تو لہٰذا ہر چیز تیرے توسل سے ہے. اب میری بخشش کا اعلان بھی میرے محبوب تیرے توسل سے ہے. میری بخشش کا اعلان بھی محبوب تیرے توسل سے ہے، تیرے وسیلے سے ہے، تیرے واسطے سے ہے. اس لیے تو اعلان فرما دے. کیا؟ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اب حاضرین احتشام، آگے جو چیز ہے وہ بڑی خاص ہے. اللہ رب العزت نے پہلے اپنا بندہ کہا اور خطاب کرتے ہوئے خطاب تھا تقوی والوں سے نہیں تھا، زہد و ورع والوں سے نہیں تھا، جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان سے خطاب نہیں تھا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. خطاب تھا مجرموں سے. کن سے؟ مجرموں سے. خطاب تھا ظالموں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. الا انفسہم، اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان سے خطاب تھا. خطاب تھا ان سے جو زنا کرتے رہے، جو شرابیں پیتے رہے، جو لوگوں کا حق مارتے رہے. خطاب ان سے کیا، مجرم ٹھہرے. مگر خطاب کرتے ہوئے بھی اس مالک کی لجپالی دیکھیے کہ خطاب کرتے ہوئے بھی رب نے مجرم کہہ کے نہیں پکارا. فرمایا یا عبادی، جیسے بھی ہو تو میرے بندے، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. فرمایا اے میرے وہ بندو جنہوں نے فلاں 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 جرم کیا، تم اب میری رحمت سے نا امید، بولیے نا امید نہ ہونا.
बारी ताला तू इतनी मोहब्बत से और प्यार भरे अंदाज में मैसेज दे रहा है और गुनाहगारों को दे रहा है, खिताब कर रहा है। बारी ताला अब अल्लाह ने जो अला अनफुसिहिम ज़्यादती और जुल्म की बात करने से पहले उम्मीद अपनी रहमत से दिलवाई। मैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूबा जमीआ, गुनाहों का जिक्र बाद में किया, रहमत का जिक्र पहले किया। यग़फिरुद्दुनूब, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। उन गुनाहों का, हालांकि थे गुनाहगार, खिताब भी गुनाहगारों से था, मगर उनके गुनाहों का जिक्र बाद में किया, पहले उम्मीद अपनी रहमत से लगाई। पहले उम्मीद बोली अपनी रहमत से लगाई और रहमत से उम्मीद लगाकर कहा इससे मायूस ना होना। बारी ताला वो तेरी रहमत है क्या जिससे उम्मीदें दिलवा रहा है। ये भी बात बड़ी समझने वाली है कि गुनाहगार तो हम रब के थे, नाफरमान तो रब के थे। रब को चाहिए था वो फरमाता आओ मैं तुम्हारी बख्शिश करूं, आओ मैं तुम्हें माफ करूं, आओ तुम्हारे दामन में अपनी रहमतों का नुज़ूल करूं। मगर अल्लाह ने यूं नहीं कहा, फरमाया मेरी रहमत से उम्मीद लगाओ। अपनी तरफ नहीं बुलाया, अपनी तरफ नहीं बुलाया, किधर भेजा? रहमत की तरफ। बोलिए किधर भेजा? रहमत की तरफ। हालांकि चाहिए तो ये था, गुनाह तो उसके हुजूर किए थे तो अपनी बारगाह से उम्मीद दिलाता, रब ने रहमत से उम्मीद दिलवाई। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाँ बारी ताला ये रहमत जिससे उम्मीद लगा रहा है ये है क्या? जिससे उम्मीद लगवा रहा है ये रहमत तेरी है क्या कि जिससे हम बख्शिश तलब करें और उम्मीद लगाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हर चीज में मेरी रहमत है। आप कायनात के जिस कोने को देखे, जिस गोशे को देखे, जिस शय को देखे, हर चीज में अल्लाह की कुदरत का जो जो चीज मजहर हो, ये तवज्जो रखनी है क्या, जो जो शय अल्लाह की कुदरत का मजहर हो, हर उस शय में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की झलक नजर आती है। वैसे तो रहमत कायनात में जिधर देखो अल्लाह की रहमत है, तो बारी ताला जिधर भी देखे तेरी रहमत ही है। मिसाल के तौर पर आप समंदरों का अगर चलता हुआ पानी देखे तो कभी आपने देखा कि माराजल बहरैन दो दरिया हैं, दोनों दरिया हैं, समंदर है, पानी है, एक का रंग जुदा है, जायका जुदा है, वो दोनों इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलकर भी आपस में मिक्स नहीं होते। इकट्ठे चलते हैं आपस में मिक्स, वो अपनी जगह रहता है इकट्ठे, बगैर किसी दरमियान में कोई दीवार नहीं है, मगर मिक्स नहीं होते। अगर उसकी कुदरत को देखा जाए तो उन चलते हुए पानी की रवानी से भी अल्लाह की रहमत की झलक नजर आती है। अल्लाह की रहमत की बोलिए झलक नजर आती है। तो जिस चीज को भी देखे, ये आपका चूंकि पहाड़ी इलाका है, तो अगर पहाड़ों की ये बुलंदियों को देखे, चोटियों को देखे, इन पे दरख्तों के साए को देखे, फलदार दरख्तों को देखे, तो एक एक चीज में अल्लाह की रहमत की झलक नजर आती है। तो बारी ताला क्या तू इन चीजों से बख्शिश की उम्मीद लगवा रहा है? ये जो तेरे मज़ाहिर है कायनात की हर शय, इनसे उम्मीद लगवा रहा है। वो फरमाता है उम्मीद रहमत से है। अब वो रहमत कौन सी है जिससे उम्मीद दिलवा रहा हूं? मैंने जब अपनी रहमत को बनाया, तख्लीक किया, पैदा किया, तो मैंने अपनी रहमत को सारी दुनिया में बखेर दिया, फैला दिया, हर चीज में अपनी रहमत की झलक रख दी। तो बारी ताला अब क्या घूम फिर कर तेरी रहमत को तलाश करे? वो फरमाता है नहीं, जिससे तुम्हारी उम्मीद लगवा रहा हूं वो कहीं छुपी हुई भी नहीं है, बिखरी हुई भी नहीं है। जब रहमत को बनाया और बखेरा तो कायनात की हर चीज में अपनी रहमत का अक्स डाल दिया। जब इस रहमत को समेटा और एक जगह पर जमा किया तो वजूद मोहम्मद मुस्तफा बना दिया। उस वजूद से तुम्हारी उम्मीद लगवा रहा, उस जात से तुम्हारी उम्मीद लगवा रहा। कैसे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, अगर ये रहमत तुम्हें ना मिलती लत्तबातुम शैतान, तुम सारे शैतान के पैरोकार बन जाते। इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों के। और मुफस्सिरीन ने लिखा इन चंद लोगों से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम है, उनके सिवा तुम सारे गुमराह हो जाते। कब? जब तुम्हें मेरी रहमत न मिलती। अगर तुम्हें मेरी रहमत
نہ ملتی۔ حاضرین احتشام، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آؤ اگر اس رحمت کا فیض لینا ہے اور میری بخشش لینی ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، تو تمہیں اسی رحمت کے وسیلے سے مجھ سے بخشش مانگنی ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ آؤ پھر در رسول پہ آ جاؤ۔ فاستغفر اللہ، جب رسول کے در پہ آؤ گے وہ رسول تمہارے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گا، بخشش کی دعا کرے گا۔ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، بس حضور کے بخشش کی سفارش کرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت حضور کی اس سفارش کو قبول کرے گا اور تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے اور بولیے رحیم بھی ہے۔ حاضرین احتشام، اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بڑی خاص ہے۔ وہ کیا کہ اللہ نے رحمت سے امید بھی دلوائی، آقا علیہ السلام کا در بھی دکھا دیا۔ اب سوچنے کی اور حیرت کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو در رسول دکھایا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو رسول اللہ کے در سے جوڑا اور یہ سلیقہ توبہ کا، استغفار کا، بخشش کا سلیقہ سکھایا ہے کہ بخشش لینی ہے، مغفرت لینی ہے، آخرت سنوارنی ہے، قبر سنوارنی ہے تو در رسول سے جڑ جاؤ۔ میں جدھر لانا چاہتا تھا اب وہ بات کرنے لگا، یہ ساری بات سنا کر لانا چاہتا تھا۔ مجھے 1.5 سال کا 2 سال کا عرصہ تقریباً یہاں گزر گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف النفس اور با عمل شخص جتنا قاری محترم حنیف صابر صاحب ہے میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے احسن انداز میں کی، دین بھی سکھایا، تربیت بھی کی، اخلاق بھی سکھایا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے یہ بھی سکھایا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ بھی سکھایا، اور آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق کیسا رکھنا ہے یہ بھی اپنی اولاد کو سکھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جھلک اس پورے خاندان سے نظر آتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی عشق و محبت کے ترانے الاپے جاتے ہیں تو ہر آنکھ نم نظر آتی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ ان پر اس وقت ایک بڑی آزمائش کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے نا لہو ملک السماوات والارض، وہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، بولیے وہی موت دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لے بعض دفعہ بندہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے، زندہ رہ کر بھی بولیے مردہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ وہ مر کر زندہ کیسے ہو گیا اور زندہ ہو کر کیسے مرا ہوا؟ مثال ایک ہی دے دیتا ہوں، آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بندہ، اس کی روح بھی ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، نہ اس کے پاس اچھا اخلاق ہے، نہ اچھا کردار ہے، نہ بول چال ہے، نہ نماز روزہ ہے، نہ ایمان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ چلتا پھرتا لاش اور مردہ ہے۔ اور ایک بندہ مر گیا ہو، قبر میں اتار دیا جائے، مگر سینے میں عشق و ادب مصطفیٰ لے کے چلا گیا، وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ بولیے وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اسی میسج کے ساتھ ختم کر کے پیغام دے رہا ہوں، اور یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام عمر بھر قاری صاحب نے اپنی اولاد کو سکھایا، اور محترم ضیاء الحق قمر صاحب کے والد محترم اللہ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کی یوں ہی تربیت کی، دین سے جوڑا، آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کا سبق اور سلیقہ سکھایا کہ کیسے حضور کی دین کی اشاعت و ترویج کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو میں منہاج القرآن کا میسج یہ دے رہا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کی جو تربیت ہے اور فکر ہے وہ یہی ہے کہ آج وقت ہے اپنی نوجوان نسل کو بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑو، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرو۔ کیوں کہ یہ تعلق جب دنیا میں حضور کی ذات اقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر قبر میں یہی تعلق کام آئے گا، قبر میں یہی تعلق بولیے کام آئے گا۔ آج محترم بھائی خرم اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اور میرا ایمان اور یقین ہے
کہ وہ جس طرح کی زندگی اپنی لائف گزار کر گئے، میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے ان کی جیسی والد صاحب نے تربیت کی اور دین سے جوڑے رکھا، وہ جب قبر میں گئے ہوں گے تو فرشتوں نے کہا ہوگا نا مات کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، بتا اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ماضی کا صیغہ لگا کر پوچھا کیا کہا کرتا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے خرم نے جواب دینے سے پہلے آقا نے اس تعلق قلبی کو دیکھ کر کہ وہ ذات مصطفیٰ سے جو تعلق تھا اس کو دیکھ کر خود آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو، یہ کون، مجھ سے پوچھو۔ میں تو چاہتا ہوں حضور کے ہر امتی کے احوال ایسے ہو جائیں کہ اس کے جواب دینے سے پہلے آقا فرمائیں اس کو چھوڑ دو، اس کے گلے میں میری غلامی کا پٹا۔ آپ اپنے اخلاق ایسے کر لیں، اپنا کردار ایسا کر لیں، حضور کی سیرت کے رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ اللہ، یہ پوری فرما کر فرمایا اللہ کا جو رنگ جب کسی پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ رنگ اترتا نہیں ہے، اور یہی حقیقی رنگ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تقوی عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، اپنی اور اپنی اولادوں کا، نسلوں کا، رشتہ داروں کا، قریبوں رشتہ دار اقربا جو ہیں ان کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات محترم قاری حنیف صاحب کے بیٹے کی بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔